دن ہوگا وہ نفخ فی الصور ہوگا، یعنی سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فوج در فوج جو ہے وہ لوگ جمع ہوں گے۔ اب یہ سور کیسے پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کی کیا چیزیں ہوں گی، کیسے ہوں گی، تو وہ تفصیلات بھی انشاءاللہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سور دراصل میں جو پھونکیں گے جو فرشتے ہیں ان کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے، اور اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن جب اس کو پھونکیں گے تو 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا اس کو کہا جاتا ہے نفخۃ الفزع، یعنی کہ یہاں اس کے جو سگنلز یہ ہوں گے کہ اینڈ آف دا ورلڈ اینڈ کاز ایوری تھنگ ٹو پیرش، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ باقی رکھنا چاہے، سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کو نفخۃ البعث کہا جاتا ہے۔ وہ سور ہوگا کہ جہاں پر جو ہے ساری چیزیں پھر سے زندہ ہو جائیں گی، اور زندہ ہونے کے بعد جو ہے پھر حساب کتاب کا وہ دن جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو یہ سور پھونکا جانا جو ہے اسرافیل علیہ السلام جو ہے جو سور پھونکیں گے اس سے متعلق جو ہے ایک بڑی شاندار جو ہے حدیث ہم کو ملتی ہے۔ حدیث جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا بین النفختین 40، یعنی ان کے بیچ میں جو ہے 40 کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ 40 یومن، کیا 40 دن اس سے مراد ہے؟ آپ نے کہا ابیت، نہیں میں اس پر جو ہے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ ہی ریمین سائلنٹ، مطلب انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں۔ کیا 40 مہینے اس سے مراد ہے؟ تو کہا کہ نہیں ابیت۔ پھر کہا 40 سنہ، کیا اس سے مراد 40 سال ہیں؟ تو کہا کہ ابیت نہیں۔ اسی طرح سے جو ہے یہ سور سے متعلق جو ہے تفصیلات آتی ہیں کہ ایک سور اور دوسرے سور کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 ہوگا، اور اب یہ 40 کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے بہتر اس کا علم ہے۔ ایک اور حدیث جو ہے اس سے متعلق ہم کو ملتی ہے، حدیث کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ترمذی کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہاؤ کین آئی لیو ان کمفرٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کا دل، مطلب ایک مفہوم جو حدیث کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو گیا ہے، تو دل جو ہے وہ کیسے میں بالکل اطمینان سے یہاں انجوائے کرتا ہوا میں جیوں، کیسے ہے، ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ظاہر ہے کہ وجہ پوچھی گئی، تو آپ نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے اسرافیل علیہ السلام ہیں انہوں نے بالکل سور کو اپنے منہ میں لے رکھا ہے، ہونٹ جو ہیں اس سے لگائے ہوئے ہیں، ان کا سر بالکل اس طرح سے جھک کر ایسے ہوا ہے کہ بالکل اب بس اشارے کا انتظار ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ سور کو پھونک دیں گے۔ جب قیامت اتنی قریب آگ لگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہیں کہ میں کیسے انجوائے کر سکتا ہوں، میں اپنے لائف میں کمفرٹ کو کیسے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہوں۔ یہ بات جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ قیامت کا جو واقع ہونا ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب انسان کو یقین کے حد تک اس پر ایمان ہو جائے، یعنی وہ یقین کے حد تک جو ہے اس پر جو ہے اس کی کیفیت آ جائے، تو تب اس کی جو ہے زندگی بھی بدلنے لگتی ہے، اور اس طرح کے جو ہے معاملات زندگی کے اس کے ہونے لگتے ہیں کہ دل جو ہے اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اور آخرت کی طرف انسان لو کرنے لگتا ہے، آخرت کے لیے اعمال کرنے لگتا ہے، آخرت کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہے، تمام سعی و جہد میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔